الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ وبارک وسلم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پہ، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا یہ تماشا نہیں ہے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان پروردہ آغوش امیر المجاہدین مجاہد ختم نبوت پیکر اخلاص و محبت محترم جناب بھائی محمد عباس صاحب، اور نہایت ہی قابل صد احترام حضرت علامہ جناب مولانا قاری محمد عبدالحفیظ صاحب، اور انتہائی قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد عباس صاحب، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری شیر محمد افضل صاحب، شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری منظور احمد صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری جاوید اقبال صاحب، اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضال صاحب، دیگر واجب الاحترام علماء کرام، معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، حاجی عبدالغفور صاحب، محمد عثمان صاحب، حاجی محمد سجاد صاحب، ان کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ، ان کے ایصال ثواب اور قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین حضور قبلہ سیدی مرشدی ساندی قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے حوالے سے ہم سب یہاں حاضر ہیں،
الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس جگہ پر ہمارے میزبان احباب جو ہیں انہوں نے اتنا خوبصورت اہتمام کیا. ہمارے علماء کا یہ خوبصورت دستہ یقیناً میزبانوں کے اخلاص کی دلیل ہے، کیونکہ میزبان میں جس قدر کشش ہوتی ہے، بلانے والے میں جتنی لگن، جتنی تڑپ، جتنی جستجو ہوتی ہے، آنے والا اتنے ذوق اور شوق سے آتا ہے. بلانے والا اگر رسمی دعوت دے تو آنے والا بھی رسمی طور پہ آتا ہے. یہ علماء کا خوبصورت دستہ جن کا ایک ایک منٹ انتہائی قیمتی اور اہم ہے، اور آپ احباب جن کے لیے یہ وقت اپنے کام کاج اور انتہائی اہم ترین مصروفیت کا ہوتا ہے، ایسے وقت میں ایسی جگہ پہ الحمدللہ حضور کے اتنے غلام اکٹھے کرنے، میں ان میزبانوں کو سلام عقیدت پیش کرتا. اللہ تمہارے جذبوں کو سلامت رکھے. یقیناً آپ کے بلانے میں اخلاص تھا. وہ کسی نے کیا خوب کہا، آئے ابر کرم ذرا تھم کے برس، بس اتنا برس کہ وہ آ تو سکے. میزبان میں جتنی تڑپ ہوتی ہے، مہمان اتنے جوش اور جذبے سے آتا ہے. آئے ابر کرم ذرا تھم کے برس، بس اتنا برس کہ وہ آ تو سکیں. جب وہ آ جائیں تو پھر جم جم کے برس، جب آ جائیں تو پھر جم جم کے برس، پھر اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے. اللہ رب العالمین ان کے جذبوں کو سلامت رکھے. قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا، تو نے پوچھی ہے جو امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے. علامہ اقبال نے بتایا، امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ جیسے لیڈر، آپ جیسے لوگ، ان کے متعلق یہ بات اقبال نے کی ہے. اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے جو امامت کی حقیقت مجھ سے. فرمایا پارٹیاں بھی بڑی ہیں، لیڈر بھی بڑے ہیں، قائد بھی بڑے ہیں، آستانے بھی بڑے ہیں، نام بھی بڑے بڑے ہیں، مرید بھی بڑے ہیں، شاگرد بھی بڑے ہیں، ادارے بھی بڑے بڑے ہیں. تو نے پوچھی ہے جو امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے. فرمایا تو نے امامت کی بات پوچھی ہے کہ لیڈر بڑا کون ہے، قائد بڑا کون ہے، پیر بڑا کون ہے، مرشد بڑا کون ہے، استاد بڑا کون ہے، رہبر بڑا کون ہے، رہنما بڑا کون ہے، اس قوم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف چلانے والا بڑا کون ہے. فرمایا خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے، اور وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. فرمایا پہلی نشانی یہ ہے امام برحق کی، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، وہی ہے تیرے زمانے کا قائد برحق، وہی ہے تیرے زمانے کا دلیر برحق، وہی ہے تیرے زمانے کا استاد برحق، وہی ہے تیرے زمانے کا لیڈر برحق، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے تجھے نہ نکالے، جو اپنی رہائی کے لیے تجھے نہ نکالے، جو ڈیزل کے پرمٹ کے لیے تجھے نہ نکالے، جو عدلیہ میں گھسیٹے جانے کے لیے تجھے نہ نکالے، تجھے جب بھی نکالے رسول اللہ کی ناموس کے لیے نکالے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے نام سنے، بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام سنے، ان کے نعرے لگانے والے، انہوں نے ان کی تعریفوں کے پل بھی بڑے باندھے، مگر اللہ کی عزت کی قسم زمانے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب انہیں جیلوں میں جانا پڑا،
اور باقاعدہ شاہی پروٹوکول کے ساتھ، تمام سہولیات کے ساتھ، تمام ضروریات کے ساتھ، تمام تر سہولتیں ہونے کے باوجود جب جیل میں رہنا پڑا تو کسی نے بیماری کا بہانہ کیا، کسی نے کسی طرح کی ڈیل کر لی، کسی نے کسی طرح کی ڈیل کر لی۔ آج تک کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکا کہ میرے امیر المجاہدین کے جوتے کی قیمت بھی کوئی لگا سکا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور پھر میرے امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ نے ہمیں وہ قائد دیا، ہمیں وہ لیڈر دیا، ہمیں وہ اپنا دلیر لخت جگر دیا۔ ہم کہا کرتے تھے کہ لوگو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم کا بیٹا عالم ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر لیڈر کا بیٹا لیڈر ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر قائد کا بیٹا قائد ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شیخ الحدیث کا بیٹا شیخ الحدیث ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حافظ کا بیٹا حافظ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مبلغ کا بیٹا مبلغ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پیر کا بیٹا پیر ہو، مگر یاد رکھو ہر شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے۔ اور میرے قائد قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ تعالی علیہ 7 ماہ اسیری کے دوران جب آپ نے طاغوتی لبرل اور کفر کی ساری طاقتوں کو لتاڑا اور لٹایا اور پھر بتا دیا، اے دنیا والو یاد رکھو خادم رضوی خود بھی شیر تھا، خادم رضوی کا بیٹا بھی شیر۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ فرمایا وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، حاضر و موجود سے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ کیسے بھلا؟ نہ نومبر دیکھے، نہ دسمبر دیکھے، نہ جنوری کی پرواہ ہو۔ لوگ جناب بڑے بڑے قد و کاٹ والے اپنی محفلوں کے لیے ٹھیکے لگا رہے ہوں، اپنے پروگراموں کے ٹھیکے لگا رہے ہوں، اور ادھر یہ حضور کا غلام جو ہے یہ ویل چیئر پہ ہونے کے باوجود نہ اپنی تکلیف دیکھے نہ اپنی معذوری دیکھے۔ جب نبی کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہو، اگر فیض آباد کی دھرتی پہ کفر کو للکارے اور کفر کو للکارنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جانیں بھی جائیں، اعضاء بھی جائیں، مقدمات بھی ہو، 4th شیڈول بھی لگے، 788 جیسے خطرناک ترین جھوٹے مقدمات بھی کیے جائیں، طرح طرح کی دھمکیاں بھی لگائی جائیں، ہراساں بھی کیا جائے، جو ان کے سینے سے موت کا ڈر نکال دے، حکومت کا ڈر نکال دے، FIRوں کا ڈر نکال دے، جیلوں کا ڈر نکال دے، تھانوں اور پرچوں ورچوں اور شیلنگ ویلنگ کا ڈر نکال دے۔ وقت کا امام برحق وہی ہوتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ کیوں جی وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے جب لوگ گرم کمبلوں میں بیٹھ کے ہیٹر تاپ رہے ہوں، اپنی بیٹھکوں میں بیٹھے ہوں، کسی کو مسلح کی فکر ہو، کسی کو آستانے کی فکر ہو، وہ رسول اللہ کا غلام جو لاہور سے وزیر آباد تک پیدل چلوا دے۔ سمجھ آ گئی؟ اور جو ایسا نشہ پہ لائے، ایسا جام پہ لائے، ایسا نشہ پہ لائے، اور اس نشہ پینے والوں کو ایسا نشہ چڑھے، نہ MBO کالج کے
اس ثانیہ کی پرواہ کرے، نہ جناب بتی چوک کے تصادم کی پرواہ کرے، نہ سادگی کے اندر کیے جانے والے ظلم و ستم کی پرواہ کرے، نہ کاموں کی کے اوپر آ کر جو ان پر ظلم و ستم کیا گیا اس کی پرواہ کرے۔ گولیوں کی بوچھاڑ ہو، گولیوں کی ترتراہٹ ہو، کئی شہداء کی لاشیں اپنے کندھوں پہ ہو، کئی زخمی پڑے ہو، اپنے پاؤں زخمی ہو چکے ہو، نہ سونے کی پرواہ کرے، نہ جان کی پرواہ کرے، پھر بھی جب لبیک کا نعرہ لگے تو زمین سے 3 فٹ اچھل کے کہے ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ کیوں جی وہی ہے تیرے زمانے کا، محمد عربی کا دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا، محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، فاقتلوہ فاقتلوہ، وہی ہے تیرے رضوی تیرا نام رہے گا۔ کیوں جی وہی ہے تیرے زمانے کا امام جو بوڑھوں کو جوان کر دے، سمجھ آگئی؟ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو بچوں کو بھی دلیر کر دے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو ماں کی گود میں بھی لبیک کے نعرے پہ ہاتھ اٹھوا دے، سمجھ آگئی؟ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے دنیا کی ہر شے سے بے نیاز کر دے، برادری روٹتی ہے تو روٹ جائے، خاندان روٹتا ہے تو روٹ جائے، اپنے روٹتے ہیں تو روٹ جائیں، لوگ باتیں بناتے ہیں تو بناتے رہیں، یہ پھر بھی کہے یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے؟ سمجھ آگئی؟ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ جام میرے امیر المجاہدین نے پلایا کہ نہ پلایا؟ کیوں جی یہ جام پلایا کہ نہ؟ جو یہ جام پلا کے تجھے ایسا نشہ چڑھتا، اور یہ جو نشہ چڑھتا ہے نا یہ بھی مدینے کا فیض ہوتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم مدینے کا فیض ہوتا ہے۔ یہ جام میرے نبی سے پیا، صدیق اکبر نے پیا، فاروق اعظم نے پیا، عثمان غنی نے پیا، مولا حیدر کرار نے پیا، حضرت امام حسن و حسین نے پیا، حضرت طلحہ نے پیا، حضرت زبیر نے پیا، حضرت ابو عبیدہ نے پیا، حضرت ابو ہریرہ نے پیا، حضرت عبداللہ بن عباس نے پیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے پیا، ایسا پیا کہ وہ جہاں کے پیا بن گئے، کیونکہ انہوں نے پیا سے پیا تھا، اور پی کر جو کوئی ذرا بہکا۔ میرے امیر المجاہدین نے تو یہ جام سب کو پلایا، کبھی فیض آباد پلایا، کبھی لیاقت باغ پلایا، کبھی جناب روات جا کر پلایا، کبھی گجر خان پلایا، کبھی جیلم پلایا، کبھی دینے پلایا، کبھی جناب گجرہ والے پلایا، کبھی کاموں کی پلایا، کبھی داتا کی نگری پلایا، کبھی یادگار پلایا، کبھی داتا صاحب کے قدموں میں پلایا، کبھی مسجد رحمت للعالمین میں پلایا، اور کبھی نقاتوت میں پلایا، اور دنیا کے کونے کونے پہ پلایا، 4 دانگے عالم میں پلایا، دنیا کے کونے کونے پہ پلایا، ایسا پلایا، ایسا پلایا، کوئی پی کے سنبھل گیا، کوئی پی کے ڈگمگا گیا، اور جو ڈگمگا گیا، جو لڑکھڑا گیا، نصیر ملت نے بتایا کہ پی کر جو کوئی ذرا بہکا، ساقی نے اسے یہ حکم دیا، وہ کم بخت بڑا کم ظرف ہے تو جا بھاگ نکل میں خانے سے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ طریق لبیک یا رسول اللہ کو اللہ کی عزت کی قسم کوئی پریشان نہیں۔
اس فقیر نے خود امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ آپ فرمانے لگے مولانا ایک گل یاد رکھیا جے 2 نمبر بندہ لبیک دے نال چل ہی نہیں سکتا، اور لبیک دا ایک خاص ہے کہ اگر بندہ 2 نمبر ہوئے کہ لبیک چاہ کے انہوں باہر مار ادو بھی کچھ معاملات چل رہے سن ایسے، کچھ لوگ بڑے قدو کاٹھ آڑے، کچھ لوگ بڑے نہ آڑے، بڑے جبے کبے آڑے، بڑے نہ آڑے، معاملات چل رہے سن۔ کہ میں کیا حضور اے معاملہ، تو آپ نے مختصر گل ارشاد فرمائی، آپ فرمان لگے 2 نمبر بندہ لبیک دے نال چل ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ اے گل ہے جی، پی کر جو کوئی ذرا بہکا لبیک کے چاہیاں اللہ عزتاں بھی بڑی دے لے، تے جیڑا اے دے نال غداری کرے پھر رب انہوں ذلیل بھی بڑا کرے۔ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، کیوں جی؟ لبیک سے جو غداری کرتا ہے نا، رب پھر اسے ذلیل بھی بڑا کرتا ہے، رب پھر اسے رسوا بھی بڑا کرتا ہے، پھر وہ دنیا میں بھی روتا ہے، آخرت میں تو رونا ہے ہی نہ اسے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ بات ہے، پی کر جو کوئی ذرا بہکا، ساقی نے اسے یہ حکم دیا، کم بخت بڑا کم ظرف ہے تو، جا بھاگ نکل میں خانے سے۔ اور جو قائم رہا یہ جام پیا اور پینے کے بعد پھر ڈگمگایا نہیں، پھر لڑ کھڑایا، تو اس کی کیفیت کیا ہو گئی؟ اس کی کیفیت قتل کر ڈالو ہمیں یا جرم الفت بخش دو۔ اسے کہتے ہیں قائد ماننا، اسے کہتے ہیں لیڈر ماننا، اسے کہتے ہیں تسلیم کرنا، کہ ہاتھ باندھ کے یوں قتل کر ڈالو ہمیں یا جرم الفت بخش دو۔ لوگ کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہم تمہارے سامنے، لوگ کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہم تمہارے، اور قیامت کے دن جب ساری دنیا اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ اٹھے گی، ہر کوئی اپنے اپنے قائد کے ساتھ اٹھے گا، ہر کوئی اپنے اپنے لیڈر کے ساتھ اٹھے گا، اللہ کی عزت کی قسم لبیک والے پوری ذمہ داری سے، باقیمی ہوش و حواس، پورے وثوق سے یہ بات کرتے ہیں کہ باتیں تم نے بھی بڑی کی ہیں، باتیں ہم بھی کرتے ہیں، مان تمہیں بھی بڑا ہے، مان ہمیں بھی بڑا ہے، ارے پارٹی تمہاری بھی ہے، پارٹی ہماری بھی ہے، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو، اگر تم خالص ہو، اگر تم مخلص ہو، اگر تم عاشق ہو، تو آؤ دعا کرتے ہیں، آؤ دعا کرتے ہیں، جو جس پارٹی کا ہے، جو جس کے ساتھ ہے، دعا کرو اللہ اسے اس کے ساتھ اٹھائے۔ کوئی نواز شریف کا سنگی ہے، وہ دعا کرے کہ میرا حشر اس کے ساتھ ہو۔ کوئی زرداری کا ہے تو وہ اس کے لیے تو اس کے ساتھ دعا کرے، کوئی عمران کا ہے تو وہ اس کے ساتھ دعا کرے، کوئی اغیار کا ہے تو وہ اس کے ساتھ دعا کرے۔ لبیک کی قیادت سے لے کر لبیک کا بچہ بچہ ہر روز یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں امیر المجاہدین کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، یہ لوگ غلط اثر دیتے ہیں کہ لبیک والے گالیاں دیتے ہیں، نہیں نہیں، ہماری محبت کا معیار بھی روز مدینے کا تاجدار ہے، ہماری نفرت کا معیار بھی اپنا تو سادہ سا ہے، اصول دوستی آئے کوثر، جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اپنی محبت کا معیار ایک ہی ہے، وہ مدینے کا تاجدار ہے، محمد کا جو غلام ہے ہمارا وہ گر سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لینے پاکے حضور، تو ہاں سمجھیں گے کہ تاجدار ہم ہیں۔ تو مان لینا کیا ہوتا ہے کہ حشر کے دن جب سب ہوں خدا کے سامنے، تم ہمارے سامنے ہو ہم تمہارے، نہیں سمجھ آئی، تم ہمارے سامنے ہو ہم تمہارے، قتل کر ڈالو ہمیں یا جرم الفت بخش دو۔ لوگ کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہم تمہارے۔ یہ نہیں ہے کہ جب پھولوں کی پتیاں نشاور ہوں تو بندہ کہے جی جا واہ 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 بڑا بڑی شے بن گیا جی، اور جب مشکل وقت آئے تو پھر بندہ لیٹ جائے، پھر اغیار کے دروازے پہ چلا جائے۔ نہیں بیلیو، ہم کوئی نکھس میں ہیں،
جی اسی کوئی نہیں خسمے تو نہیں نا جی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ گجرات شریف والے جنہ تفسیر نعیمی لکھی, آپ گجرات شریف ڈیرہ لایا نا جا کے, تے آپ صبح فجر تو بعد درس قرآن دیندے سن, تے دورو دور لوگ ہوندے سن آپ دا درس سنن واسطے. ٹانگے تے گھوڑیاں دا دور ہوندا سی, ورلا کسے بندے کو موٹر سائیکل ہوندا سی, سمجھ آ گئی. تے دورو لوکی آن لگ پے آپ دا درس سنن. تے جمعے تے مجمعی اینا ہوندا سی کہ مسجد جگہ نہیں سی ملتی. تے لوکاں نو پتہ لگا نا, تے لوگ پھر اغیار نو تکلیف تے ہوندی نا جی, اغیار نو بڑی تکلیف ہوئی. تو کچھ لوگ گئے, ایک رافضی سی او دے کول چلے گئے, بڑا وڈا چودھری سی, بڑا وڈا نا سی او دے کول گئے. تے آکھن لگے چودھری صاحب مولوی آیا ہے تے بڑا روڑا پاندا ہے, بڑیاں گلاں کردا ہے, بڑیاں تقریراں کردا ہے, تے لوگ دے بڑے فالوور بن گئے تے بڑی آ کے درس سندے نے دورو بندے. تے مہربانی کرو ان ذرا روکو, ان ذرا روکو. تے ان آنکھوں میں چپ کر کے روے ذرا آرام سکون نال. ایتھے لمے چوڑے مناظرے تے بحث مباحثے نہ کرے. کئیاں مولویاں نال مناظرے بھی کیتے سو تے اوتھوں بھی جت گیا, تے مناظرہ بھی جت جاندا ہے, تے مسئلے بھی بڑے پیڑے پکے کردا ہے, تے گل بھی بڑی مدلل تے دلیل نال کردا ہے. اسی بھی آندے نا یارا ساڈے بابے دی گل تے سنو, آندے نے بابا گلاں سچیاں کردا ہے. کیوں جی اج تک کوئی مائی دا لال کوئی دسے نا یار, کوئی ساڈے سامنے ہے, کوئی جمعہ آیا تے آوے تے صحیح, کوئی ایک گل ایسی بخائے کہ جڑی ساڈے امیر المجاہدین دی غلط ثابت کرے. اللہ دی عزت دی قسم ہے, یہ گل غیراں بھی کیتی ہے کہ بابا گلاں سچیاں کردا ہے. یہ گل غیراں بھی کیتی, یہ تے ٹرمپ بھی منن تے مجبور ہو گیا سی جدو امیر المجاہدین دی ایک تقریر دا ترجمہ کرایا نا انہیں انگلش, کہ اس تو بعد اس پابندی لا دیتی, آندا نا ہن نہیں یہ دی تقریر دا ترجمہ کرانا. یہ دی بولی دی جنہوں نہیں سمجھ آندی نا, جدو یہ نعرہ لاندا ہے تو وہ بھی بندہ ہاتھ چک لیندا ہے. انہوں نے نہیں پتا کی آندے نے, پر پتہ نہیں ان دے اندر ولولہ کیے, ان دے اندر جذبہ کیے. جدو اقبال کو پوچھیا نا, اقبال دس نا ایک ہی گل ہے, تو اقبال آندہ گل ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. عجب چیز ہے لذت, عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ تو جب جان دے رہے ہیں, وہ کلپ نہیں دیکھا آپ نے کہ ہمارا ایک شعر آخری لمحات تھے, دوستوں نے پوچھا یار تکلیف ہے, وہ کہتا ہے تکلیف نہیں, رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں, حضور تشریف لے آئے ہیں. گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو, جتنی بھی قضائیں ہوں ایک ہی سجدے میں ادا ہو. سمجھ آ گئی. یہ لبیک والے تو وہ ہیں جب ان کے آخری لمحات آتے ہیں تو رسول اللہ خود استقبال کے لیے آتے ہیں, میرے آقا خود آ جاتے ہیں کہ یہ وہ ہے نا جی جس نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا ہے. لوگوں کو ابھی تک اس پاکیزہ زندہ باد تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, دستور ریاست کیا ہوگا جب تک سورج چاند رہے گا. یہ تو وہ ہیں لوگوں کو ابھی تک اس پاکیزہ مشن کی سمجھ نہیں آئی, اور جب سمجھ آ جائے گی نا دنیا کو, اللہ کی عزت کی قسم وہ سمجھیں گے کہ یہ لبیک والوں کا پورے عالم اسلام پر احسان ہے, اور میرے امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کا پورے مسلمانوں پر احسان ہے کہ جنہوں نے اس دنیا کو ایسے جگا دیا اور نبی کے دین پر ایسے لگا دیا. ہمارے ایک شیر کو پولیس والوں نے پکڑا, اسے ڈنڈے مارے, وہ ڈنڈے مارتے تھے, یہ لبیک کا نعرہ لگاتا تھا. پھر انہوں نے اسے بوری میں بند کیا, پھر ٹھڈے مارے, بوٹوں کے ساتھ مارا, پھر ڈنڈوں سے مارا, اندر سے وہ پھر لبیک کے نعرے مارتا ہے. پھر بوری سے اس کو باہر نکالا, کہنے لگے چل اچھا یہ بتا اگر ہم تجھے چھوڑ دیں تو تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا سب سے پہلے تھانے جاؤں گا, اور جو جھنڈا انہوں نے مجھ سے چھینا ہے نا جس پہ لبیک یا رسول اللہ لکھا تھا, میں سب سے پہلے وہ جھنڈا لے کر لہراؤں گا, اور پھر لبیک کا نعرہ بھی.
अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक अबू बकर अली 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 मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपके मुतल्लक जब वो शिकायत मिली ना चौधरी को तो बंदिया क्या मौलवी डको ये कम बड़ा वरजा सी ते दिन ब दिन लोग सुन्नी हुंदे जांदे ने या रसूल अल्लाह आखण लग पए ने ते इन्हां दी तादाद वधदी जांदी मुनाजरे बड़े जिते सू गल बड़ी मुदल्लल करदा है ते नाल किताबां भी हुण लिखदा पिया ते एदी दलील दा तोड़ भी कोई नहीं बंदा कर सकदा ते एदा कोई हल कढ तू चौधरी है इलाके दा वडेरा बंदा है तेन वोट भी देई देने सपोर्ट भी करी दी है तेरे गड्डियां दे अगे अगे असीं नच्चीदा भी है रौला भी पाईदा है नारे भी मारी दे सारे काम करी दे ते ए साडा मसला हल करा उस आख्या मैं सियासी आदमी हाँ अगर खुल खुला के करा मुखालफत ते लोग जुतियां मारन दे आखण दे वेखो एक इमाम मस्जिद नाले ना जुल्म पिया करदा तो मैं कोई तरकीब बनाना तरीका बनाना तो उस तरीके नाल मैं मौलवी साहब बड़ा काम पूरा करना ये जेडे दुनियादार लोग होंगे ना बेदीन लोग होंगे ने इन्हां दी तरकीबां होंदियां ने तरीके होंगे ने कि गद्दार लोगों नूं तुहाडे विच छड्ड देणगे समझ आ गई बेईमानां नूं तुहाडे विच छड्ड देणगे वो तुहाडे नाल तुहाडे बन के लगे फिरनगे फिर वक्त गुजर जाण तो बाद जनाब ऐसा ऐसा जदों उन्हां दा अपना आप जाहिर होवेगा तो उदों उन्हां दी समझ आवेगी मगर ये तो अमीरुल मुजाहिदीन दा रूहानी तसर्रफ है ना लबैक ते जेड़ा चलदा कि इत्थे ते 2 नंबर बंदा ज्यादा टाइम नहीं कट सकता बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं कट सकता एवें बड़ी जल्दी छानना रखींदा है ते जनाब खालस दाने वखरे हो जाते हैं ते ओ जनाब बीमारी वाले दाने जड़े ने वखरे हो जाते हैं भोसा अलग हो जाता है ते गंदम अलग हो जाती ये छानना हमेशा रहना है ते अमीरुल मुजाहिदीन दा रूहानी तसर्रफ जेड़ा है ना ये लबैक ते हर वक्त है वे और आप रूहानी एतबार नाल हर वेले अल्लाह दे फजलो करम नाल लबैक वालियां दे नाल ने और ये आप दी निगाह खसूसी और ये इंशाअल्लाह क़यामत तक रानी और वो वक्त आना है इंशाअल्लाह जदों हुजूर दा दीन भी तखत ते आना है ये काम तो हजूर आप लेंदे ने ये दलीलां देइए तो गल होर बड़ी लंबी हो सी मुख्तसारे के मुफ्ती साहब के मुतलक जो चौधरी गल्लां आंदा चलो मैं करना कुछ तो गल बाहर नहीं कढ़नी किसी अगे दसनी नहीं किसी गल्लां तो सारियां अंदर खाते ही कर देना बाहर तो कढ़न तो फिर रौला पै जाता है तो ना क्या गल अंदर ही रखनी है गल नहीं बाहर कढ़नी उसे क्या ठीक है उसे कुत्ता लै आंदा कुत्तियां च फर्क हुंदा कोई निक्के मुँह वाले हुंदे ने कोई वड्डे मुँह वाले हुंदे ने क्यों जी कोई गुलटेरिए कोई बूली कोई शिकारी कोई पेंटर कोई किमें मुख्तलिफ किस्मां ना कुत्तियां दियां उन्हें कुत्ता लिया वड्डे मुँह वाला जिन्होंने की आंदे ने बूली कुत्ता क्यों जी लड़ाई वाले कुत्ते तुहाडे इलाके लैन ना साडे लगे बड़े बड़े रखे होंगे शिकारी कुत्ते भी होंगे है तो वह शिकार सह सूए फड़ते हैं तो उन्हें वड्डे कुत्ते भी रखे होंगे लोगों लड़ाई वास्ते लड़ाई वाला कुत्ता जो है ना वो वड्डे मुँह वाला होंगे बूली को उस कुत्ता ले आंदा उन लिया के रखिया उन पालिया उन सिखाया सिखा के जनाब जरा सही पूरी उन ट्रेनिंग दी उन सही गुस्सा दिवांदा सी ना सही उन गुस्सा शुस्सा दिवा के ते मुफ्ती साहब का मामूल ये सी फजर की नमाज पढ़ानी फिर दरस देना दरस देने तो बाद आप तशरीफ लैके जाते सन सैर वास्ते कोई आपका एक आदम या शगिरद या 2 शगिरद वो भी अक्सर मुफ्ती साहब के नाल जाते सन भी चलो उस्तादां दे नाल जाने नाले उस्ताद जाते भी मसले करते हैं आउंदे भी मसले करते हैं नाले काम दियां हिकमत दियां गल्लां करते हैं तो असीं उस्तादां कोलों ये गल्लां सीखांगे ये भी खुश नसीबां नूं अल्लाह सादत देंदा ना जी ते आपदा एक शिगिरद भी नाल सी पिछे पिछे उस्तादां दे मुफ्ती साहब दे वो भी टुरदा जांदा है ते ओ शिया दी राह चौंदी सी उस राफजी दी कोठी जदों आप ओदे कोलों गुजरे ना ते ओ निक्के बूहे चों नाई ताड़ रखी उस कानिया करके वेंदा रहा मौलवी साहब कदों लंघदे ते जदों मुफ्ती साहब अगे गुजर गए ना ओदे गेट को ते उन्हें पिछों बूहा लाया ते छड्डिया कुत्ते ने शिशकरिया उस आख्या कुत्ता है ना इहनूं की पता है मौलवी है मुफ्ती है पीर है कौन है क्यों जी कुत्ते ने इस गल नाल की लगे ते फिर कुत्ते ने शिशकर भी दईए पिछों पिछे दे पिछे ला भी दईए तो कुत्ते नूं की पता कौन है पर कुत्तियां च भी फर्क हुंदा है ना कोई नस्ली कुत्ते हुंदे ना वो सारियां नूं भौंकदे ने पर मालकां नहीं भौंकदे मालकां नूं ते जेड़ा कुत्ता मालक नूं भौंके ना वो कुत्ता जेड़ा है ओनूं लोकी मार छड्डदे ने आंदे ने हड़का हो गया है जेड़ा हट के मालकां नहीं पै गया नहीं समझ आई तो जेड़ा हट के जेड़ा मालकान भौके ना लोकी आंदे ने हड़का हो गया ये की होया है ईमानदारी नाल दसो तुसीं पिंडां दे बंदे हो डेरेदार बंदे हो सियाणे बंदे हो कदी कुत्ता मालक नूं भौंकिया
مالک دے پتراں نوں بھونکیا، مالک دے گھر والیاں نوں بھونکیا، جڑے اکثر مالک کول آن جان والے اودے یار بیلی کدی کتا اونوں بھونکیا، تے جے کتا یاراں بیلیاں نوں بھونکن لگ پوے تے مالک اونوں وٹا بھی ماردا ہے، اون دھر دھر بھی آندا ہے کہ نہیں انج ہوندا، تے جو اودے بچیاں نوں بھونکن لگ پوے تے پھر آندا ہے ہن میرے کام دا نہیں رہ گیا، یہ ہٹ کے سانی پی گیا ہے، نالے ساڈے بوئے تو ٹکر کھاندا رہیا ہے، نالے ساڈے بوئے تو دودھ پیندا رہیا ہے، نالے اسی گوشت پاندے رہے ہیں، تے اے ایسا کتے دا کتا ہے ہٹ کے سانی پا کیوں جی؟ او ویکھو یہ ہڑکا تے نہیں ہو گیا، جیڑا مالکان بھونکے او ہڑکا ہوندا ہے، او نہیں سمجھ آئی تو کچھ بندیاں سمجھ آگئے، مالکان نہیں بھونکی دا، کیوں جی؟ مالکان نہیں بھونکی دا، تے او کتے نو جدو چھڑیا نا پیچھے مفتی صاحب دے تے پیچھو تے آیا نا بھون بھون کردا تے جدو آیا نا اگے نیڑے تے او جناب پوچھا لاندا آیا نا مفتی صاحب دے اگے آ کے بیٹھ گیا، جدو بیٹھ گیا نا تے مفتی صاحب انجو نو پیر نال انج ٹھوک رہا، چل واپس ہٹ گیا، پیچھے وہ بھی ویندا پیا سی تے شاگرد جیڑا سی نا او دے کول نہ رہیا گیا، آندا استاد جی یہ گل کی ہے؟ فرمایا پترا گل کوئی نہیں، اسی کو نہیں خسمے تے نہیں نا، گل ہے نہیں ہے، اسی نہیں خسمے نہیں، لبیک آڑے نہیں خسمے، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، سمجھ آ گئی؟ ہاں سانو کتیاں نو وٹا مارنا بھی ہوتا ہے، کتیاں نو چپ کرانا بھی، پر اسی وینے اپنے مالکان لو، سمجھ آ گئی؟ بھائی کدھرے مالک ہے نہ آکھن بتو انج کیوں کیتا ہے، انج کیوں کیتا ہے، تے جدو مالکان لو اجازت مل گئی نا تے اے نکے نکے جڑے گلورے نے نا اینا دا وڈے وڈے چپ کر گئے، وڈے وڈے چپ کر گئے نے، اے نکے نکے جڑے گلورے نا اینا تے ساڈے ایک ایک شیر جڑا ہے نا انہیں اڑا چھڑنا ہے، اینا دی کی حیثیت ہے یا اینا دی کی حقیقت ہے، تو میں عرض کر رہا سا میاں لبیک والے نہیں خسمے، لبیک والے نہیں خسمے، بس وفادار ہوئی ہوندا ہے کہ جیڑا اپنے وڈیاں کے ہتھ بن کے کر کے ٹھیک ہے جناب، جدو گل ہو گئی، جدو دل دے دیتا، جدو سودا ہو گیا، اس عشق دی ریت انوکھی ہے، نہ اے راہ ویکھدا نہ کو راہ ویکھدا، جتھے چاندہ جھکاندا عاشق دا سر، نہ اے کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا، سمجھ آ گئی؟ ہمارا تعلق ہمیشہ اپنے مرکز سے جڑا رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے مرکز سے ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، جب تعلق مرکز سے قائم رہے گا اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کمزور نہیں کر سکتا، اگر آپ نے اپنے تعلق کو مرکز سے کٹ لیا، ادھر ادھر کی باتوں پہ توجہ دی تو پھر کام نہیں چلے گا، پھر کام نہیں بنے گا، اگر کام کرنا ہے نبی کا دین تخت پہ لانا ہے اپنے مرکز کے تابع رہو، جو بندہ جتنی اونچی جگہ پہ ہوتا ہے اس کی نظر بھی اتنی دور تک جاتی ہے، کیوں جی؟ جتھے بندہ بیٹھا ہوئے نظر ویکھ مارے نا تے اتھو تک ہی نظر جاندی نا، جیڑا بندہ جنی اونچی جگہ تے ہوئے دی نظر بھی انی دور تک کم کر دیئے کہ نہیں کر دیئے جناب، انی دور تک ہو دی، منافق مدینے چ رہ کے حضور دے پیچھے نمازاں نہیں سن پڑھتے، نہیں سن پڑھتے جی، تے جدو حضور نے مسیتوں کڈیا انہوں نے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب، تفسیر روح البیان پڑھو، روح المعانی پڑھو، تفسیر مزری پڑھو، تفسیر عبداللہ بن عباس پڑھو، جنیاں مرضی، تفسیر خازن صاحب خازن نے کمال کر دیتی ہے دے شان نزول لکھی، آپ فرماندے نے کہ دا شان نزول ہے وے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، حضور نے فرمایا میں جاننا کون جنت جائے گا کون جہنم میں جائے گا، میں نے انہاں دے ناماں دا بھی پتہ ہے، انہاں دے پیوواں دا بھی پتہ ہے، انہاں دیاں برادریاں تے خانداناں دا بھی پتہ ہے، انہاں دے ڈیرے تھاواں ڈھوکاں تے ٹھکانیاں تے پنڈاں تے شہراں دا بھی پتہ ہے، حضور نے واضح فرمایا صحابہ گج وج کے سبحان اللہ آندے رہے، واپس گھر ٹر گئے، حضرت بلال آندے رہے، میں چونکہ حضور دا خادم ساں تے مسجد دا بھی خادم ساں تے حضور دا مؤذن بھی ساں تے حضور دا نوکر بھی ساں تے مینوں یہ سعادتاں حاصل آئیاں، میں بعد وچ نکلیا نا مسیتوں، جدو میں نکلیا تے میں ویکھیا کہ 5-7 بندے ایک نکر دے اُتے کھلو کے نا تے حضور دے علم دے بارے تان کر رہے ساں،
گلاں پہ کردے آئے آندے آئے باندے نے مینوں پتہ ہے جنت کس جانا ہے جہنم میں کس جانا ہے انہاں دا نہ پتہ ہے انہاں دے پیواں دا پتہ ہے انہاں دے خانداناں دا پتہ ہے تو ساڈا پتہ ہی کوئی نہیں معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت بلال دے کلی جدے گل پئی نا تے آپ نوں بڑی تکلیف آپ سوچیا ہن گل تے کرنی ہے فیصلہ تے کرنا ہے یہ فیصلہ ہونا انہاں نال اساں کٹھیاں ہونا نہیں رہنا انہاں نال کٹھیاں ہونا سا انج نہیں گزارا چلتا ہے نالے پاؤنڈ دے حضور دے علم دی نفی کردے تے نالے ایتھے آ کے ساڈے نال آ کے بندے نے جناب موڈے نہ موڈا لا کے انج نہیں گل انہوں کدی نہیں ماہی ملدا جڑا دوں گھران دا سانجا ہیرے پاسا ایک ہی راندا یا کھیڑے یا رانجا سمجھ آگئی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصالے سے پاسا اور ایک ہی رانا ہے انج نہیں ہے نہ کٹھیا نہیں رہے میں جانا حضرت ابو بکر کو پھر دل خیال آیا بڑے علی متبہ نے پتہ نہیں ڈاڈی گل کرن کے نہ کرن پھر خیال آیا حضرت عثمان فرمایا وہ بھی بڑے سونے نے تے بڑی مٹھی طبیعت ہے تے حضرت مولا علی المرتضی فرمایا وہ بھی وڈے دل والے نے بڑی معافی دین دین حضرت عمر دے بارے اللہ نے فرمایا شداء علی الکفار تے یہ گل میں جا کے حضرت عمر نال کرنا اتھو ٹرے حضرت عمر دے بوئے تے گئے بوआ کھڑکایا نہ تے حضرت عمر اندر پوچھا کون ہے فرمایا میں بلال آیا تے حضرت عمر جتی بھی نہ پائی نس کے باہر آ گئے او میں بسم اللہ کراں آؤ جناب کیویں تشریف لے آئے ہو تے حضرت بلال دی آنکھیں چھم چھم آنسو جاری حضرت عمر آندے نے کی گل ہے کسے مارے ہی فرمایا نہیں تے روندا کیوں پیا چپ کر گل دس من کی ہے آکھیا جی گل اے وے باج اوتھے مسیتی گئے اس گئے ہاں جناب تے گلاں جڑیاں ہویاں نے واز ہویا سنیا جے سنیا تو میں تے اونچی سارے نال بڑا ٹل لا کے سبحان اللہ آندا رہیا تے تو پتہ نہیں تو حضور اللہ بھی ویکھ کے ہسنا ہے تے میرے اللہ بھی ویکھ کے ہسنا ہے تو کٹھے ہی تے اتھے بیٹھے آئے کہ ہن کیڑی تصدیق کرن لگا ہے آکھیا جی تانوں تو اتھے گئے تے آئے ہو واپس آ گئے ہو تے بعد پتہ جی کی ہویا ہے فرمایا انجیں کچھ بندے ہوتے کھلو گئے تے حضور دے علم تے تان کر دے پیسے حضرت عمر نو جلال آ گیا آکھا میں انہاں دا کام پورا کر کے ہوں حضرت بلال آندے نے کہ نہیں انج نہیں حضور دے پوچھن دے بغیر نہیں کم کرنا تے گل اے وے بے تسی حضور نال گل کرو کہ یا رسول اللہ انہاں مسیتوں کڈو انہاں مسیتوں ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب یہ شان نزول جڑا لکھیا ہے نا جناب تفسیر خازن ہے وہ پڑھ کے ویکھو کرے انہاں نو مسیتوں کڈو حضرت عمر اسے ٹائم آ گیا حضور دی خدمت سونیا بڑا ٹائم لنگ گیا اساں بڑا برداشت کیتا ہن ساڈے کو برداشت نہیں ہوندا انہاں دی بک بک بڑی ود گئی تے مہربانی کرو انہاں نے مسیتوں کڈو حضور نے فرمایا عمر تینوں پتہ ہے میں اللہ دا نبی ہاں تے اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی کام نہیں کردا تے چپ کر کے ٹر جا جدوں اللہ دا حکم ہویا کڈ دیاں گے اللہ بھی جاندا ہے تے مینوں بھی پتہ اللہ بھی جاندا ہے تے مینوں بھی سمجھ نہیں آئی حضور نے فرمایا اللہ بھی جاندا ہے تے مینوں بھی انہاں دا پتہ ہے پر اجے اللہ دا حکم نہیں ہویا تے چپ کر جا حضرت ان غلامان بھی ایک اپنی غلامی تے ناز ہوندہ ہے نا حضرت عمر آندے نے سونیا یا انہاں نے مسیتوں کڈو یا آسان ہے ساڈے کو ریا نہیں جاندا جریا نہیں جاندا ان برداشت نہیں ہوندا حضور نے فرمایا پھر میرے نال جو انہاں ٹل لانا ہے تے جا کے اللہ کے گل کر وہ دے کے گل کر حضرت عمر آ گئے گھر مصلا بچھایا زاروں قطار رون لگ پیا یا اللہ اپنے نبی نو دے اجازت منافقن مسیتوں کڈن یا اللہ اپنے نبی نو دے اجازت منافقن مسیتوں کڈن حضرت عمر دا وظیفہ سن دے پئے ہو کیوں جی تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کیوں جی تکی لینا تسبیح اے بھی تسبیح ہے اشداء علی الکفار اے بھی تسبیح ہے اپنوں کے لیے دامان گوہر بار رکھتے تھے غیروں کے لیے شمشیر جوہردار رکھتے تھے اے بھی تسبیح ہے یا اللہ اپنے نبی نو دے اجازت منافقان مسیتوں کڈن یا اللہ اپنے نبی نو دے اجازت منافقان مسیتوں کڈن دعا بھی عبادت بھی تسبیح بھی ساری ایک یا اللہ اپنے نبی نو دے اجازت منافقان مسیتوں کڈن یا اللہ اپنے نبی گھل دے اپنا پیغام اپنی وہی بھیج دے منافقان مسیتوں کڈن ایک ہی گل بڑا ٹائم گزر گیا آپ دی بیٹی روٹی لے کے ابا جی روٹی کھا لو فرمایا لے جاؤ میں نہیں کھانے ابا جی ناراض ہو فرمایا میں سارے نال ناراض ہوں کوئی بندہ میرے کمرے نہ آوے کوئی میرے نال گل نہ کر پانی دے پی لو فرمایا پانی بھی نہیں پی ابا جی گل کی ہے فرمایا میری تے اللہ دی گل ہے چپ کر جاؤ وچ نہ آوے
ویچ نہیں آنا، گل میری تے میرے اللہ دی ہے، مینوں اپنے اللہ نہ گل کرن دیو۔ 3 دن تے 3 راتاں حضرت عمر ایک ہی گل رو رو کے کر دے رہے، یا اللہ اپنے نبی نو دے اجازت منافقاں مسیتو۔ ایک ہی دعا، ایک ہی گل، ایوی تے دین دسو نا جی لوکاں، کیوں جی ایوی تے گل بیان کرو نا لوکاں آگے، ایک ہی گل بار بار رو کے۔ جدو اگلا دن آیا نا تے حضور نے فجر دی نماز پڑھائی تے حضور حضرت بلال حبشی لو بیخ کے مسکرائے، بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا ساتھ بیلی نے جی کول گیا آئے ان ساتھوں نو جنہوں اگے لائے بلاؤ نو۔ حضرت بلال حبشی نسدے گئے، حضرت عمر دے دروازہ کھڑکایا، آؤ جناب۔ بلال کی گل ہے کہ وہی آ گئی، فرمایا میں نے اس گل دا نہیں پتا، حضور خوش بڑے ہیں، میں نے تے نہ پتا ہے خوش بڑے سان، تو نہ کیا ساتھ عمر نو کہ میں تو انہوں بلان آ گیا، تے حضرت عمر آئے نا تے یا رسول اللہ وہی آ گئی۔ حضور نے فرمایا عمر تینوں مبارک ہوئے، اللہ تیری دعا قبول کر لے گا۔ ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ نے حکم دے دیتا ہے کہ حضرت عمر آدھے نے یا رسول اللہ میں نے کھیڑا، فرمایا انج نہیں، نہ میں لینا ہے کڑنے تسانے، نہ ایک دا میں لینا ہے، جڑے آدھے پتہ کوئی نہیں۔ حضور فرمایا اٹھوئے تو منافق ہے، اس قسمہ چکیاں لَيُولِفَنَّا إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَ، سمجھ آگئی قسمہ چکیاں، قالوا اِنَّا نَشْهَدُ قالوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، اور نہ قسمہ چکیاں اسی قسم چاہنے ہیں تسی اللہ دے رسول ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن چ بھی فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جاندہ ہے میرا رسول ہے، تے نبی بھی جاندہ ہے میں اللہ دا رسول ہاں، پر تو بڑا کوڑے، ان المنافقین انہم لکاذبون۔ تے قدر گھٹاون نہ شرماون، شرما دور ہٹائیاں تے معاشر دے دن بے قدرانو بھول جاون۔ آج ساریاں آکڑاں تے ہو دے تے آج سارے اختیار پیچھے رہ گئے، معاشر دے دن بے قدرانو بھول جاون، تے قدر پھلان دا گرج کی جانے مردے کھاون والے، قدر پھلان دا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، تے قدر نبی دا جانن والے سوں گئے وچ مدینے۔ تو میں عرضے کر رہا سا کہ حضور نے فرمایا میں نہ لینا تسی کڈو، حضور نے فرمایا اوئے تو منافق نکل ہوئے، انہاں قسمہ چاہیاں، حضور نے فرمایا تو منافق ہیں۔ سب تو بڑا حضرت علی نے کٹیا ہونا، سب تو چوکھا حضرت علی کٹیا تے مسجد دے وچ کٹیا تے مسجد نبوی شریف دے وچ کٹیا تے واڑاں تو پھد کے دھریکیا بھی دھرویا، تسی دھرویا آن دیو این واڑاں تو پھد کے نا انہاں دھرویا بھی مسجد دے تے کٹیا تے ٹھڈے مارے تے فرمایا نکڑا مسیتوں بار، ظالموں نالے کھاندے ہو تے نالے ہٹ کے مالکانو۔ میری اعلیٰ حضرت نے یہ گل کی تھی، یہ نجدی منافق ہے گندہ ہے واللہ، غلازت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، یہ منکر عجب کھانے غرانے والے، یہ منکر عجب کھانے غرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے کہ نصیر ملت نے پھر دے تڑکا لایا۔ آپ نے فرمایا جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے، جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے واللہ، غلازت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ، یہ نجدی منافق ہے گندہ ہے واللہ، یہ نجدی منافق ہے گندہ ہے واللہ، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، یہ منکر عجب کھانے غرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے میرا دل بھی چمکا دے۔ مدینے والے کی نگاہ ہے،
لبیک والوں پہ. جب دنیا کو لبیک والوں کے اس پاکیزہ مشن کی سمجھ آ جائے گی، اللہ کی عزت کی قسم یہ جہاں بھی سمر جائے گا، وہ جہاں بھی سمر جائے گا. لوگو آؤ، آج ہماری دعوت ہے. لبیک نے کبھی دروازہ بند نہیں کیا، لبیک کے ہمیشہ دروازے کھلے. تم ہمارے صاحب ہو، ہم تمہارے نوکر، ہم علماء کے نوکر، ہم مشائخ کے نوکر. ہم اگر سخت بات کرتے ہیں تو مدینے کے تاجدار کے لیے، ہماری محبت کا معیار ہے تو وہ بھی مدینے کے تاجدار کے لیے. تم آؤ، ہماری سرپرستی کرو، ہم تمہارے خادم بن کے تمہارے پیچھے پیچھے چلیں. مشائخ ہماری سرپرستی فرمائیں، جہاں ہم سے غلطی ہو جائے ہماری رہنمائی کریں، ہمیں ٹوکیں ہمیں روکیں، ان کا حکم ہماری سر آنکھوں پہ ہوگا. تم حضور کے شیر، تم آ جاؤ، تمہیں تو لکھاں سلام، لکھاں سلام. قیامت تک دنیا تمہارے گیت گائے گی، تمہاری داستانیں سنائے گی، آنے والی نسلیں تمہاری باتیں کیا کریں گی کہ لبیک کے ایسے ایسے شیر تھے جن کی ایک مرد مجاہد نے ایسی تربیت کی تھی کہ جب نبی کا نام آتا تھا نا تو جند جوانی سب کچھ مصطفیٰ کے نام پہ لٹانے کے لیے تیار ہو رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. لکھاں ساک نے بندے دے وچ دنیا پر نہیں ساک دے ساک ورگا. پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے نہیں ہو ماں دے پیران دی. ماں باپ ہم سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، مگر یہ ہمارے شیر جو ہے نا، جب ان کی ماں قبر میں گئی ہوگی نا تو فرشتوں نے اتنا ضرور کہا ہوگا کہ تجھے مبارک ہو، پتر وہ چھوڑ کے آئی ہے جو حضور کی ختم نبوت کا پہرے دار ہے. سمجھ آگئی؟ سب سے بڑا ماں کے لیے سال ثواب ان کا یہ ہے کہ یہ لبیک کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں. سب سے بڑا ماں کے لیے ان کا اصال ثواب یہ ہے، یہ نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہیں، یہ آئین قرآن کے راج کے لیے کھڑے ہیں، یہ وطن عزیز میں جناب امن اور سلامتی کے لیے کھڑے ہیں. سب سے بڑا ماں کے لیے اصال ثواب یہ ہے، یہ کشمیر کی بچیوں کی عزتیں بچانے کے لیے کھڑے ہیں، برما کے مسلمانوں کی آواز بن کے کھڑے ہیں، عافیہ صدیقی کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں، شام اور یمن کے مسلمان مظلوموں پر ہونے والے مظالم کے خلاف کھڑے ہیں. اور سب سے بڑا ان کا اپنی ماں کے لیے اصال ثواب یہ ہے کہ وہ مسکان بچی جس نے ہندوؤں کے نرغے میں رہ کر ہندوؤں کے ہراساں کرنے کے اندر بھی ایسی دلیری، ایسی جرت، ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ تمام لبرل طاقتوں کو اس نے پاؤں کے نیچے کچل کے رکھ دیا اور بتا دیا کہ ارے لوگوں، میرے نبی کے نام پر جان جوانی دینے والے مرد جو ہیں تم ان کا مقابلہ کیا کرو گے؟ میں محمد عربی کی غلامہ ہوں، تم تو میرے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. اور ایسے حالات کے اندر اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تمام عالم اسلام کے سروں کو فخر سے بلند کر کے رکھ دیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک کا ایک ہی کاز، ایک ہی مشن ہے، انہیں جانا. اگر کلمہ حضور کا پڑا ہے، قبر میں منہ رسول اللہ کو دکھانا ہے، میدان معاشر میں نبی کی شفاعت سے جنت میں جانا ہے، تو آؤ آج اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آج اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. دنیا کی وابستگیاں چھوڑ دو، اس کے ساتھ لگ جاؤ، پھر تم دیکھنا رب کرم کتنے کرے گا. سمجھ آ گئی؟ انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا وما علینا. تمامی حضرات کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت ملا کو سلام، شمع بز میں
ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ اور ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سروت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام اور جن کے سجدے کو محراب بیکار باجوں کی جن کے سجدے کو محراب بیکار باجوں کی ان باغوں کی لطافت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام آج زنا ہو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہم یا عظیم سلطان یا کریم الاحسان یا دافع البلیات یا قاضی الحاجات اقض حاجتنا فی الدین والدنیا والآخرہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا دیان ارحم علی حالنا بحرمت سید الابرار. یا رب العالمین، یہ جو ذکر و اذکار ہوا تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا گیا، اس تمام کلام الہیہ کو اپنی برگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرما. اس کے پڑھنے کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اپنے فضل سے معاف فرما. یا رب العالمین، اس تمام کلام کا ثواب حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں عقیدتاً محبتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آپ کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، اہل بیت، تمام سلاسل کے اولیاء کرام کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. تمام کے درجات کو بلند فرما. یا رب العالمین، آج کی اس محفل کا جو اہتمام ہوا، یا رب العالمین علامہ صاحب نے بیان فرمایا، ذکر رسول کیا گیا. یا رب العالمین، اس تمام کا ثواب قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آپ کے طفیل، صالحین کے طفیل، بھائی عثمان صاحب کی، بھائی عبدالغفور صاحب کی والدہ مرحومہ کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا رب العالمین، ان تمام کی درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منازل کا آسان فرما، ان کی قبروں کو تا حد نکاح کشادہ فرما. بروز محشر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے مشرف فرما. یا رب العالمین، تمام عالم اسلام کو اسلام کی خاطر متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، تمام کو غیرت ایمانی عطا فرما تاکہ یہ یہود و نصارہ کا جواب دے سکیں. یا رب العالمین، ہماری اسمبلیوں کے یہاں اندر یا رب العالمین غیرت ایمان والے لوگوں کو پہنچا جو یہاں جا کر تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی بات کر سکے. یا رب العالمین، ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی غلامی عطا فرما. تمام مشائخ کو، تمام علماء کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم افتح لنا بالخیر، اللہم افتح لنا بالخیر. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدین والدنیا والآخرہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.